الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حضرات علماء کرام، ادارہ منہاج القرآن کے عہدیداران، برادران اسلام، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل اسلام کی ممتاز شخصیت مفسر قرآن حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہ العالیہ، آج ان کی سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے علوم و فیوضات میں اور برکتیں عطا فرمائے، ادارہ منہاج القرآن کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور قبلہ پروفیسر صاحب جس انداز میں دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضر عطا فرمائے۔ اس دور میں قحط الرجال ہے، اہل علم دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں، اور عالم کا اٹھ جانا آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں پیر طریقت حضرت پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آستانہ عالیہ گولڑا شریف وہ ہم سے جدا ہو گئے۔ ایسی شخصیات کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری جیسی شخصیات روز روز نہیں پیدا ہوا کرتی، صدیوں بعد ایسی شخصیات پیدا ہوتی ہیں جو اہل بیت کا ادب بھی بتاتی ہیں اور عشق مصطفیٰ کا سلیقہ بھی سکھاتی ہیں۔ آن تہجد گزار بن گئے تھے، یہ ایک انقلاب پیدا کر دیا تھا۔ خوف خدا، عشق مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت اور ان کے خطابات نے دنیا کے اندر عقائد و اعمال کے اندر ایک اصلاح اور ایک انقلاب پیدا کر دیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت کا تقاضا ہے کہ مردہ دلوں کو وہی زندہ کر سکتا ہے جو خود زندہ ہوتا ہے۔ میں قلندر لاہوری کا سہارا لیتا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ دل بیدار فاروقی، دل بیدار کراری، چونکہ وہ خود زندہ دل ہے اور زندہ دل ہی دوسرے دلوں کو زندگی عطا کر سکتا ہے۔ دل بیدار فاروقی، دل بیدار کراری، اور مس آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری، اور دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ خطابات اور بھی کرتے ہیں، لیکن عشق مصطفیٰ کی جو لو پروفیسر صاحب جگاتے ہیں وہ مشکل ہی سے کوئی جگا سکتا ہے۔ آنکھوں میں جو آنسو ذکر امام حسین سن کر جو پروفیسر صاحب کی زبان سے آتے ہیں وہ بہت کم آتے ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے اس دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ ہمیں ایسے اہل علم کی قدر کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہیے، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ادارہ منہاج القرآن اور خصوصاً علامہ اشفاق القادری صاحب کو کہ آج 58 جو ہے وہ منائی جا رہی ہے سالگرہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اور عظمت اور برکتی عطا فرمائے۔ میں چند ایک اور باتیں عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرات، فقط علم کا آ جانا ہی کافی نہیں ہوتا جب تک علم کے ساتھ حکمت نہیں آ جاتی، کہ کوئی بات کس موقع پر کرنی ہے تو اس کو پکڑ کر کہہ دیتے ہیں کہ کلمہ سنا بھائی،
یہ جو حکمت کا تقاضا ہے، اس سے جب کوئی بھی مبلغ، کوئی بھی رہبر، کوئی بھی رہنما اس سے خالی ہوتا ہے تو وہ قوم کا نباز نہیں ہو سکتا۔ قبلہ پروفیسر صاحب کو یہ خاصا جاتا ہے، انہوں نے مرض کی بھی تشخیص کی کہ قوم اس وقت کس مرض میں مبتلا ہے، پھر اس نے جو علاج کیا، علاج سکھایا، کہا کہ قوم تمہارا کوئی علاج نہیں ہے، اگر علاج ہے تو وہ فقط عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عشق کی آگ، وہ علامہ نے کہا نا کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ جب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آگ اور چنگاری لگتی ہے تو پھر مردہ دل بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ آج ہمیں وہی علاج چاہیے، اور یہ خوش نصیب ہے حضرات جو ان کے ساتھ وابستہ ہیں، اور میں انہی اشعار پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ علامہ اقبال بارگاہ مصطفیٰ میں سمجھی عرض کر رہے ہیں کہ لا ایک بار وہی بادہ و جام اے ساقی، ہاتھ آ جائے میرا مقام اے ساقی۔ اور آج جو حضرات قبلہ پروفیسر صاحب پر اعتراضات کرتے ہیں ان کے کام پر، تو علامہ کی زبان میں کہ یارو چاندی لوگ تو ہیں جو عشق مصطفیٰ کی خیرات تقسیم کر رہے ہیں، میری مینائے غزل میں تھی ذرا سی باقی، شیخ کہتا ہے کہ یہ بھی حرام ہے ساقی۔ میری مینائے غزل میں تھی ذرا سی باقی، شیخ کہتا ہے کہ یہ بھی حرام ہے ساقی۔ عشق کی تیغے جگردار اڑا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی نیام ہے ساقی۔ اور 300 سال سے ہے ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام اے ساقی۔ سینہ روشن ہو تو پروفیسر صاحب کے اندر جو روشنی ہے اس کا اظہار علامہ نے یوں کیا ہے کہ سینہ روشن ہو تو ہے سوز سخن عین حیات، سینہ روشن ہو تو ہے سوز سخن عین حیات، نہ ہو روشن تو سخن مرگ دوام ہے ساقی۔ پھر ان کی گفتگو سن کے کوئی یزید کے قصیدے پڑھتا ہے، کوئی کسی کے قصیدے پڑھتا ہے، وہ قوم کو موت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو میری رات کو مہتاب سے محروم نہ رکھ، تو میری رات کو مہتاب سے محروم نہ رکھ، تیرے پیمانے میں ہے ماہ تمام ہے ساقی، تیرے پیمانے میں ہے ماہ تمام ہے ساقی۔ دوستو یہ راستہ مشکل ہے، علم کا راستہ، محنت کا راستہ، لیکن راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم۔ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، لیکن اس راہ میں چلنے والے خوش رہے پچھتائے کم۔